کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تم دہشت گردوں کے خلاف ہو، صاف کہہ دو کہ دہشت گردوں کے ذریعے تم عوام کو تنگ کر رہے ہو، پرامن لوگوں کو تنگ کر رہے ہو. اور آج یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں ان کو بھی یعنی اجرت ملتی ہے اور ان کی طرف سے ملتی ہے، یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خود بھی مارے، ہم آپریشن کر رہے ہیں، دہشت گرد بھی مارے، وہ بھی وارے نہ رہے. قوم یہاں پہ نہ بسے، کیونکہ یہ دولت ہمیں دو. یہاں پہ جو بھی طالب آزمایا وہ ہم سے لڑا، ہمیں مارا بھی پیٹا بھی، لیکن آخر کار ان کو ہارنا پڑا. یعنی مغل آئے تو یہاں سے بھاگ کے گئے، ہمیں مارا پیٹا، ہم نے اپنی دھرتی نہیں چھوڑی. اس کے بعد سکھ آیا، اس نے ہمیں مارا پیٹا سب کچھ کیا، لیکن بھاگ کے گیا. یہ دھرتی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے جان دی، ان کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا. انگریز آیا، یہ انگریز کے تنخواہ دار تھے اور ہم انگریزوں سے لڑے. انگریز گئے، یہ جگہ ہماری ہے. پاکستان نہیں تھا تو بھی یہ پختونوں کی دھرتی تھی اور یہ معدنیات ہمارے تھے. آج پاکستان ہے، ہم پاکستان کی چوکاٹ میں رہ کے سیاست کرتے ہیں تو یہ اس کی ہمیں سزا دیتے ہیں. پنجاب کے معدنیات محفوظ، ان کے تحفظات یعنی کوئی تحفظات نہیں، وہ امن سے جی رہے ہیں، حکومت کریں. سندھ کی سب کچھ ٹھیک ہے. اگر خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ ہو تو تمہیں کچھ بھی منظور نہیں ہے. اور پھر ہماری صوبائی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور مرکزی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. دونوں حکومتیں کھلونا ہے اور انہوں نے پختونوں کے خون پہ یہ کمائی کر رہے ہیں. لہٰذا ہم یعنی مولانا خان زیب شہید کی اس وقت جنہوں نے شہید کیا ہے، ہمیں وہ قاتل چاہیے، وہ قاتل ہمارے حوالے کرے، ان قاتلوں کو بے نقاب کرے. اور ایک بات بھی یہ بھی بتا دوں کہ ایسے قاتل نہ ہو جس طرح آرمی پبلک سکول کے قاتلوں کو ہم نے پکڑ لیا. جب پتہ چلا تو وہ فوٹوز جو تھے وہ کئی پرانے دہشت گردوں کے انہوں نے نکالے تھے اور وہ وزیرستان میں ایک لڑائی ہوئی تھی تو اس میں مارے گئے تھے اور وہ فوٹو چھاپ دی کہ ہم نے بچوں کے جو ہے وہ بدلہ لے لیا. فیک فوٹوز نہیں چلے گی، سچ بتا دو. ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، ہم سے وہ کھیل نہ کھیلو جو دشمنوں سے لوگ کھیل کھیلتے ہیں. اور ہمیں اس امن کے نظریہ جو ہم نے اپنایا ہے، ہمیں اس پہ مجبور نہ کرو کہ ہم امن کے بجائے پھر کوئی اور بات کرنے لگے، آئین کی بجائے ہم کچھ اور بات کرنے لگے، اور پھر قانون کے بجائے ہم کوئی اور بات کرنے لگے. اور اگر ہم کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر یہ نہ کہنا کہ یہ باہر کے لوگوں کی بات ہے، یہ تمہاری ہی بات، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو. پھر ہندوستان کا نام لو، پھر افغانستان کا نام لو، امریکہ کا نام لیتے ہوئے تم تکتے ہو کیونکہ وہاں پہ ڈالر ہے. اور اب تو اس کے لیے امن ایوارڈ بھی چاہیے ٹرمپ کے لیے، جس نے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے امن ایوارڈ. اور امن ایوارڈ تو اس لیے کہ پختونوں کے خون پہ ان کو ڈالر مل رہے ہیں. لہٰذا یہ بات اپنی ذہن نشین کر لے. ہم ٹھیک ہے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، خان زیب بھی شہید ہو گیا، ہم بھی شہید ہو جائیں گے. اس بات کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے. اول تو یہ کہ یہ خود سنبھل جائے اور وہ بات کر دے جو قوم چاہتی ہے. امن کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپریشن چلے گا نہ مذاکرات چلے گی. تم نے مذاکرات کیے، لوگوں کو تباہ کیا. اب قوم کہہ رہی ہے، وزیرستان نے کہہ دیا، تیرا نے کہہ دیا، باجوڑ نے کہہ دیا، کل کو مومن وہ بھی پاسون کر رہے ہیں. سارا قوم چیخ رہا، تم قوم کی بات نہیں مان رہے. ڈالر دیکھ کے تمہارے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. قوم کی بات سنو، شاید کل تمہیں ڈالر والے پھر نہیں بچا سکیں گے. ایسا نہیں ہے. خدا کی قانون اور خدا کی طاقت وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اوپر سے خدا کی طاقت ہے اور نیچے عوام کی طاقت ہے. اتنے عوام کو تنگ نہ کرو کہ شاید تمہیں پھر اس بات پہ پچھتانا پڑے. ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہندوستان کہتے ہیں ہم نے شکست دی، اچھی بات ہے، ہمارا ملک ہے پاکستان، تم نے کمال کر دکھایا، وارے نیارے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں پہ تو ضرورت تھی کہ تم امن لاتے.
اس بارڈر پہ تو تمہیں جنگ نہیں چاہیے، نہ ٹرمپ کو اس وہاں پہ جنگ چاہیے، نہ ٹرمپ کو یہاں پہ جنگ چاہیے، اور تمہیں بھی یہاں پہ چاہیے کہ ٹرمپ تمہیں اس وقت ڈالر دے گا جب جنگ لڑائی یہاں پہ ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ رک جا، رکنے کا وقت ہے، ٹھہر جا، قوم سے محبت کر، آئین کے ماننے والوں سے محبت کر، اس دھرتی کو جانوروں جیسا جنگل نہ بنا کہ کل کو پھر یہ اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کس طریقے سے لوگ مار رہے ہیں۔ ہم تو نہیں ہوں گے، امن کا نعرہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ امن کے متوالوں کو تو تم مار رہے ہو۔ پھر ایسی قوت، جوان قوت ابھر کے آئے گی، وہ یہ سوال کرے گی کہ اب تو میرے لیے ایک اور راستہ نہیں ہے، جب تک جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں انہی کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اس دن سے ڈرو۔ ہم نے جو باتیں کی اس دھرتی کے بیٹے کی حیثیت سے کی۔ میں اس صوبے کا ترجمان رہا ہوں۔ اب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کدھر گئے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی تو میڈیا پہ سوال اٹھائے، اور میرے خان زیب کے حوالے سے یعنی جو میڈیا پہ خبر چلتی ہے عجیب طریقے سے چلتی ہے، ان کی زبان تکتی ہے کہ شہید کی بات کرے، عالم کے حوالے سے اس کی بڑائی کی بات کرے۔ وہ دینی عالم بھی تھا اور دنیاوی عالم بھی، تو اس طریقے سے۔ اور ہم ان سیاسی پارٹیوں سے بھی ان سے بھی کہتے کہ یہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے، اس موقع پہ ہمیں متحد ہونا ہے۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ایک ایک پارٹی الگ الگ ہو کے ان کو مار پڑے اور مارنے والے مزے کریں۔ یہ وقت ہے، سیاست بڑی یعنی یہاں پہ رسوا ہو گئی، سیاست سے کھیلنے والے ان کی حیثیت بڑھ گئی، وہ کچھ اور طریقے سے سوچنا چاہتے ہیں۔ ہم تمام سیاسی لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ امن کی خاطر، اسمبلی کی خاطر نہیں، حکومت کی خاطر نہیں، ووٹ کی خاطر نہیں، جو جس کے جی میں آئے کرے، لیکن امن کی خاطر ایک ہو اور اپنی دھرتی کے اور بیٹوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک ہو جائے۔ اور یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی لوگ متحد ہو کے، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، صرف سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، سٹیک ہولڈر، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس جرگے میں ہم ان کو دعوت دیں گے تو پیار و محبت سے وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور اسی میں ہم لائحہ عمل تیار کریں گے جو قومی لائحہ عمل پر ہوگا، اور اسی پہ ہم منوان عمل کریں گے۔ اور جب وزیر اعظم کی رپورٹ آئے گی وہ سچ پہ مبنی ہوں گی تو قاتل سامنے آ جائیں گے، سچ پہ مبنی نہیں ہوں گی تو پھر اس کے لیے ایک الگ احتجاج زبردست کرنا پڑے گا۔